یہ وہ اگنور طبقہ ہے کہ جو مر جاتا ہے تو وہ اپنے خود جنازہ پڑھ کے دفنا دیتے ہیں. یہ عام مسلمانوں میں کسی کے مرنے کا اعلان کبھی آپ نے سنا ہے؟ تو سر یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, ان سے بھی تو محبت. دوسری طرف تو آپ ہمیں جانوروں کی محبت بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. جانور سے تو بہتر ہے نا, ہمارے نزدیک تو ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے, اعمال کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. علی بھی سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی دینی شخصیت نے طوائفوں میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے, بلکہ ان کے ساتھ ان کا اکثر اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے اور بے پردگی کا بھی خوب اندیشہ لگا رہتا ہے. ان کی اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ او معاف کر دو یار, یہ مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ ایسا انہوں نے کیا ہے. مجھے ان کے ساتھیوں نے بھی بتایا ہے کہ جب میں ملنے کے لیے گیا تھا ان سے تو ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ کچھ طوائفیں تھیں, ان کے گھر ٹوٹے ہوئے تھے. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے, چونکہ وہ لینڈ لارڈ بندے ہیں, امیر آدمی ہیں, جدی پشتی, ان کے مکان صحیح کروا کے صحیح کروائے ہیں. اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی ہے کہ کئی ایک محلہ وہ بتا رہے تھے ان کے آبائی علاقے میں, ڈی جی خان, یعنی وہ جنوبی پنجاب میں ملتان کے جہاں کے وہ رہنے والے ہیں, وہاں سے تو وہ طوائفوں کا کام ہی ختم ہو گیا ہے, یعنی ان کے اس حسن سلوک کی وجہ سے. باقی میں تبلیغی جماعت کی یہ پازیٹیو چیز دیکھتا ہوں کہ یار کئی ایک اگنورڈ طبقے ہیں جن کو یہ لوگ ایڈریس کر رہے ہیں. یعنی آج تک ہم میں سے کسی مولوی نے یا کسی جماعت نے جا کے, ادر دین تبلیغی جماعت, کبھی یہ جو مخنث ہیں جن کو ہم خسرے کہتے ہیں, مطلب ان میں جا کے تبلیغ کا کام کیا. اور تبلیغی جماعت میں ان کی جماعتیں نکلتی ہیں باقاعدہ. سر بڑی بات ہے, یہ وہ اگنور طبقہ ہے کہ جو مر جاتا ہے تو وہ اپنے خود جنازہ پڑھ کے دفنا دیتے ہیں. یہ عام مسلمانوں میں کسی کے مرنے کا اعلان کبھی آپ نے سنا ہے؟ تو سر یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, ان سے بھی تو محبت. دوسری طرف تو آپ ہمیں جانوروں کی محبت بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. جانور سے تو بہتر ہے نا, ہمارے نزدیک تو ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے, اعمال کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک عورت بڑی نیک تھی لیکن اس نے ایک بلی کو قید کر دیا, وہ پیاسی مر گئی. نبی علیہ السلام فرمایا وہ دوزخ میں. تو ایک بلی کے ساتھ یہ کرنے کی وجہ سے یہ ہو گیا, اس کی نیکوکاری برباد ہو گئی. اللہ کے نزدیک ایک بلی کی بھی اتنی اہمیت ہے, تو انسان تو سب پہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے, تم آگ پہ گرتے ہو اور میں تمہارے قبر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور کرتا ہوں. یہ یعنی نبیوں والا جذبہ ہونا چاہیے. یہ تبلیغی جماعت کے لوگوں میں دیکھا ہے میں نے, اور طارق جمیل صاحب میں تو خیر اس سے ایک سٹیپ آ گیا ہے. یہ جو طوائفوں والا مسئلہ ہے نا, یہ تبلیغی جماعت کی ڈکلیئرڈ پالیسی نہیں تھی, یہ انہوں نے خود فرنٹ سے لیڈ کیا ہے. اس میں ان کی مخالفت بھی ہوئی ہے اور کہا گیا انہوں نے قواعد و ضوابط کی وہ جو ہوتا ہے نا پابندی کا خیال نہیں رکھا. لیکن چونکہ وہ بہت بڑا آئیکن بن چکے ہیں, اس لیے تبلیغی جماعت کے بزرگ بھی ان سے اب اس طرح ٹکر نہیں لیتے ہیں. اگرچہ طارق جمیل صاحب خود اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ سمجھتے ہیں, میں نے ان کو بڑا قریب سے آبزرو کیا ہے. ان کے اندر کوئی چلاکی, کوئی ہوشیاری والا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. اسپیکنگ پاور ہے, اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک انتہائی شریف النفس آدمی ہے. تو پوری یعنی نیک نیتی کے ساتھ وہ لگے ہوتے ہیں. ہم جنید جمشید پہ بھی دیکھیں, محنت کی ہے نا, تو آپ کو رزلٹ نظر آیا ہے. اس ایک بندے کی وجہ سے شوبز میں کتنے لوگ اس طرف آئے ہیں. ایک بندے میں محنت کرنے کا فائدہ ہوا. یا تو کہہ دیں کہ ان کے بارے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کر دیا کہ ان لوگوں نے ساروں نے دوزخ میں جانا ہے, لہٰذا ان کو دعوت تبلیغ نہیں کرنی ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے, ایک پاگل عورت آ گئی اور اس نے بھری مجلس میں کہا کہ میں آپ سے علیحدہ میں ملنا چاہتی ہوں. صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ کو اگر کوئی پیچھے سے یوں آواز دیتا تھا تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے, بلکہ یوں ایسے دیکھتے تھے. یہ آپ کی عاجزی تھی. یہ تکبر ہوتا ہے نا, صرف ایسے گردن موڑ کے دیکھ. پورا سینہ پھیرتے تھے, اس کو پروٹوکول بھی ملے کہ یار سے مجھے بڑی اہمیت دی ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں, جب اس پاگل عورت کی بات تو ویسے ہی پھینک دیتا ہے بندہ کہ پاگل ہے, تو آپ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ مدینے کی جس گلی میں تم مجھے بلاؤ گی میں تمہاری بات سنوں گا. سر یہ دین کے واقعات بیان کرنا اور چیز ہے, پریکٹیکلی اس پہ چلنا اور چیز ہے. تو طارق جمیل صاحب عمر کی جس سٹیج میں ہیں, سب کچھ دیکھ چکے ہیں. ان جیسی تو لگژریس چیز کسی نے نہیں دیکھی, انہوں نے ہر طرح کی چیز اویل کی ہے. تو وہ جو کام کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کام کی ضرورت ہے.